امام ابو حنیفہ کی کرتے ہیں رحم اللہ تعالی۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا اچھا مولانا یہ بتائیں تقلید واجب ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتا ہے نہ کی تو میں نے کہا تو جیسے لوگ تو گناہگار ہوں گے۔ کہتا ہے تقلید واجب ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتا ہے ہر کسی کے لیے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتا ہے امام ابو حنیفہ نبر اللہ مرقدہ کیا یہ بھی کسی کے مقلد تھے؟ میں نے کہا نہیں جی۔ کہتا ہے جب تقلید واجب ہے تو پھر انہوں نے کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا میں جناب سے پوچھتا ہوں کہ نماز با جماعت کسے کہتے ہیں؟ کہتا ہے چند لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ میں نے کہا پھر جناب تو با جماعت پڑھتے ہیں، تمہارا امام تو با جماعت نہیں پڑھتا۔ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا وہ تو کسی امام کے پیچھے کھڑا ہی نہیں ہے، اس نے تو بغیر نماز کے پڑھ دی نا۔ کہتا ہے جی نہیں وہ بھی با جماعت ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے وہ تو خود امام ہے۔ میں نے کہا پھر میں بھی یہ بات کہتا ہوں، ارے تقلید کہتے ہیں مجتہد کی بات تو ماننا۔ ابو حنیفہ تو خود مجتہد ہے، تو جیسے مصلی کا امام کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، مجتہد بھی کسی اور کی تقلید نہیں کرتا۔ میں نے کہا بالکل، ہر انسان کے لیے اپنے نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے۔ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ بتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے، یہ کس نبی کا کلمہ پڑھتے؟ کہتے ہیں تو خود نبی تھے۔ میں نے کہا پھر میں بھی یہ بات کہہ دو ہر آدمی کو تقلید کرنی چاہیے، لیکن امام تو خود مجتہد تھے اس لیے تقلید وہ کسی کی نہیں کرے گا۔ ارے پھر کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ حضرت امام مالک بھی تو امام ہے، امام شافعی بھی امام ہے، امام احمد بھی امام ہے، امام تو اور بھی تھے، آپ نے امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کی ہے؟ میں نے اس سے فوراً پوچھا، میں نے کہا بیٹا تو یہ بتا کہ جہاں میں نے جمعہ آج خیر پور میرس میں پڑھایا ہے اس میں مسجدیں تو اور بھی تھی، تو نے اس مسجد میں جمعہ کیوں پڑھا ہے؟ کہتا جی باقی مسجدیں چھوٹی ہیں، یہ بڑی جامع مسجد ہے۔ میں نے کہا باقی امام چھوٹے ہیں، یہ بڑا امام ہے، تو چھوٹی مسجد کو چھوڑ کے بڑی میں جمعہ پڑھے تو گنجائش ہے، میں چھوٹے امام کو چھوڑ کے بڑے کی تقلید کروں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کہتا ہے مولوی صاحب آپ دلیل دینا سائیں، مجھے آپ مثال بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں اگر عالم آئے گا تو دلیل دوں گا، جاہل آئے گا تو مثال دوں گا۔ ارے مناظرے کا طریقہ ہی ہے، اگر تیرے مد مقابل عالم ہے اس سے دلیل سے قائل کرنا، اگر تیرے مد مقابل جاہل ہے اسے سوال سے قائل کرنا۔ میں نے اس لیے تجھے سوال سے قائل کیا۔ میں نے کہا بیٹا تو مثال کا جواب نہیں دے سکتا، میری دلیل کا جواب کیا دے گا؟ ہاں لیکن میں اہل علم کے لیے کہتا ہوں اگر کوئی آپ سے پوچھے اور امام بھی موجود تھے، آپ نے امام ابو حنیفہ نبر اللہ مرقدہ کی تقلید کیوں کی ہے؟ ارے دو بنیادی وجہ یاد رکھنا، وجہ تو کئی ہے، بنیادی وجہ یہ ہے نمبر ایک میرا امام ابو حنیفہ یہ تابعی ہے، امام مالک شافعی امام احمد یہ تابعی نہیں ہے، اور تابعی کو غیر تابعی بے فضیلت حاصل ہے۔ نمبر دو وجہ یاد رکھنا، حضرت امام ابو حنیفہ کی مجلس پہ 40 فقہا بیٹھتے، وہ مشورہ کرتے، بحث ہوتی، پھر مسئلہ مرتب ہوتا۔ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی کی یہ فقہی شورا نہیں تھی، امام مالک کی فقہی شورا نہیں تھی، امام احمد کی فقہی شورا نہیں تھی۔ تو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ میرے امام کی فقہ یہ شورائی ہے اور باقی ائمہ کی فقہ ارے یہ شخصی ہے، اور فقہی شورا کو فقہی شخصی پہ ترجیح ہوا کرتی ہے۔ کہاں شورا کا فیصلہ، کا فرد واحد کا فیصلہ؟ میرا امام تابعی ہے، باقی غیر تابعی ہے، تابعی کو غیر تابعی پہ درجہ ہے۔ میرے امام کی فقہ شورائی ہے، باقی کی شخصی ہے، اور شورائی فیصلوں کو شخصی فیصلوں پہ ترجیح ہوا کرتی ہے۔ ہم نے اس لیے احترام تو سب کو کیا ہے لیکن تقلید اپنے امام کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضرت امام ابو حنیفہ نبر اللہ مرقدہ کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔